جزاک اللہ برادر محمد شیخ. خواتین و حضرات، ہم جو لیکچر ابھی سن رہے تھے اس کا عنوان تھا القرآن امام کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور اس کے ساتھ میں اب سوال جواب کا سلسلہ شروع کروں گا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے سوالات آج کے موضوع کے مطابق ہوں گے، اور آغاز ہم لیڈیز سے کریں گے. لیڈیز اپنے سوالات پوچھیں گی، اس کے بعد جینٹس کی باری آئے گی، اور آخر میں انٹرنیٹ پہ اگر کوئی سوال ہوگا تو شیخ صاحب اس کا جواب دیں گے. تو میں شیخ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سوالات کے جواب دیں. جناب شیخ صاحب. جزاک اللہ، بہترین وضاحت آج کے موضوع کی. شکریہ. میرا سوال یہ ہے کہ ایمان والی عورت اجتماع میں نماز کی امامت کر سکتی ہے؟ امامت؟ جی. ان کا سوال یہ ہے کہ عورتیں کیا امامت کر سکتی ہیں نماز میں. سوال یہ ہے بیسیکلی. دیکھیں، پہلی بات تو قرآن مجید میں نے ابھی آپ کو بتایا آیات میں کہ انبیاء جو ہیں وہ امام ہیں، اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سارے ایک جگہ باقاعدہ مرد کو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نبی بنایا. تو ایس سچ کوئی قرآن میں عورت نبی نہیں ہے، نہ کوئی ایس سچ عورت کے بارے میں امام بنایا. اور جو سب سے زیادہ جو درجہ دیا کسی عورت کو قرآن مجید میں، ایک تو وہ ہے مطلب فرعون کی بیوی، نیکوکار تھی وہ، اور ایک جو ہے وہ یہ حضرت مریم ہے. تو میں حضرت مریم سے جو حوالے سے ایک آیت پڑھتا ہوں، اس سے آپ دیکھیں ان کے بارے میں کہ اللہ کہتا ہے امامت ہے یا نہیں، یہ پوچھ رہے ہیں نا آپ. سو آل عمران 3 کی 42 اور 43 میں اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کیا اور تجھے جہانوں کی عورتوں پر چن لیا. پھر آگے یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم اپنے پرورش کرنے والے کی قناعت کر، فرمانبرداری کر، اور سجدہ کرنے والے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. یعنی ایسا ہے میں نے حضرت مریم کو تمام جہانوں پہ فضیلت دی اور ان سے کہا تو رکوع جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ رکوع کر. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ امامت نہیں کر سکتی مگر صلاۃ میں جوائن کر سکتی. ایک تو یہ بات ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، اخذ کر لو مقام ابراہیم سے مصلی. ابراہیم علیہ السلام کو وہاں امام بنا، وہاں آج تک مسجد حرام میں امام مرد ہیں. اب عورتیں اگر فرض کریے نماز پڑھ رہی ہیں، صرف عورتیں، مرد نہیں ہیں شامل جس میں. ایک اور آیت لکھیں آپ سورہ سبا 34 کی 46. تو اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. کہہ دے کہ بے شک میں تمہیں ایک واز کرتا ہوں اس کے ساتھ یہ کہ تم کھڑے ہو اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک. یعنی یہاں پر آپ دیکھیے دو دو اور ایک ایک. تو ہم کھڑے ہو کیا مطلب ہم صلاح کے اندر ہماری یہاں پریکٹس ہے مساجد میں کہ اگر فرض کی ایک آدمی صلاۃ اکیلا پڑھ رہا ہے تو اگر میں اس کو جوائن کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کے کندھے پہ ایسے ٹچ کروں گا تو وہ سمجھ جائے گا یہ میرا تو اس کے ساتھ ہی مقتدی ہو جائے گا. تو صلاۃ اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے، ایک اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے، دو دو بھی پڑھ سکتا ہے نا. تو اب آپ یہ دیکھیے جب عورت جب اکیلے میں نماز پڑھتی ہے تو وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ کیا ہے؟ امام ہے. ہو گئی نا. تو یوں تو اللہ تعالیٰ نے مقام سے مصلی لے آپ بھی صلاۃ قائم کی، امام ہو گئی آپ. لیکن جب آپ اور اگر مردوں پہ آپ لیڈ نہیں کر سکتی، ہاں یہ کر سکتی ہیں عورتیں جب صلاۃ قائم کرتی ہیں جو ایک لائن میں کھڑی جاتی ہیں اس میں جو حافظہ ہے وہ ساتھ بیچ میں مطلب آگے نہیں کھڑی ہوتی، ساتھ کھڑو کے صلاۃ قائم کر ساتھ کر رہا ہوتا ہے جیسے مریم کے ساتھ ہے وہ ساتھ کرنے ہوگا تو اس میں وہ پڑھ سکتی ہیں ایک ساتھ مگر اس میں مرد کوئی نہیں ہوگا. لیڈیز ہوں گی مگر وہ صف میں سینٹر میں کھڑی ہوگی اور تراویح پڑھانا چاہ رہی ہے، قرآن پڑھا رہی ہے، نماز پہ امامت کر رہی ہے مگر اپیرنٹلی سامنے نہیں آ سکتی. امام سمجھ سامنے نہیں ہے کیونکہ اللہ نے عورت کو امام نہیں بنایا. السلام علیکم. السلام. میرا سوال یہ ہے کہ امامت جو ہے یہ خاندانی جو چلتی ہے ورثے میں جاری رہ سکتی ہے؟ ہاں خاندان کا ذکر کیا تھا نا وہاں دیکھیے قرآن میں سورہ البقرہ کے 2 کی 124 میں
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ہم نے آزمایا ابراہیم کو اس کے کلمات کے ساتھ، اس نے تمام کر دکھائے، تو اللہ نے کہا کہ میں تجھے تمام انسانیت کا امام بناؤں گا۔ تو انہوں نے کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یعنی میری ذریت سے بھی امام۔ تو اللہ نے کہا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہیں اسماعیل علیہ السلام، ان سے پھر پورا ہم نے لیکچر میں دیکھا، انہوں نے پوری قربانی دی، یعنی اللہ کی راہ میں زندگی لگائی، ان کو اللہ نے سامنے کر دیا، خواب دیکھا، انہوں نے کہا میں ذبح ہونے کے تیار ہوں۔ لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا تو نہیں ہوا، اس کو بھی تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ نے کہا ظالم لوگوں کو عہد نہیں پہنچے گا۔ تو اس کے بعد نوح علیہ السلام تو امام ہو گئے، لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا امام نہیں ہے۔ وہ کس کا امام ہے؟ دوسری طرف کا امام ہے، اللہ کے جو نیک لوگ ہیں ان کا امام نہیں ہے وہ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل السلام امام ہیں، نبی ہیں۔ ان ایک اور بھائی ان کے ہیں اسحاق علیہ السلام، وہ نبی ہیں۔ اسحاق علیہ السلام بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، وہ نبی ہیں۔ تو وہاں پر تو قرآن میں لگ رہی ہے امامت چل رہی ہے نبی، لیکن ظالم نہیں ہے، سب انبیاء ہیں۔ لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا تو ان کو امامت نہیں ملی۔ تو یہ خاندانی کوئی ورثے میں نہیں مل رہی کہ میرا ابا نیکوکار ہے اور میں بھی نیکوکار ہو جاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے والد جو تھے وہ مشرکوں کے امام تھے، یا وہ ان کی بات مان رہے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے دوسرے۔ تو دونوں طرف چل رہی ہے بات، کافروں کے امام بھی ہیں، ادھر بھی امام ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے پوائنٹ آف ویو سے امام پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ امامت دے رہا ہے ان لوگوں کو کہ میرا ایز ظالموں کو نہیں پہنچے گا، جو اپنی زندگی سیکریفائس کریں گے اللہ کی راہ میں۔ اور جس طریقے سے میں نے بتایا، جس طرح اسماعیل علیہ السلام بہترین اسوہ حسنہ ہے، کس طرح انہوں نے زندگی سیکریفائس کری کہ میرے گھر کو عہد کیا، میرے گھر کو پاک کرو، جو طواف کر رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، اور پھر مسلمان ہونے کی دعا مانگ رہے اپنے لیے اور اپنی ذریت کے لیے، پھر رسول مبعوث کروا۔ یہ سارا جو پروسیس سنا ہے آپ نے، یہ ذریعہ ہے امامت۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ جی السلام علیکم۔ میرا نام زاہد رائے۔ میرا سوال ہے کہ تاریخ میں اور موجودہ زمانے میں مختلف امام گزر چکے ہیں، کیا وہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں؟ کون سے امام؟ اب وہ دونوں طرف کے امام کیا اللہ کے چنے ہوئے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، اللہ تعالیٰ تو آپ بیٹھ جائیے پلیز۔ اللہ تعالیٰ نے جو امام بتائے ہیں قرآن مجید میں، ایک تو نیک لوگوں کو امام بنایا، ایک کافر لوگوں کو امام بنایا، ایک فرعون کے جو پیسے والے جو زینت والے ان کو امام، سب کو امام بنایا۔ آپ اگر ویسے امام کی بات کریں جو اللہ کی راہ پہ چلنے والے، ہو سکتا ہے پہلے ڈیفینیٹلی ہوں گے امام جو اللہ کی راہ پہ ہوں گے، مگر اللہ کی راہ کا جو طریقہ کار میں نے بیان کیا ہے آیت میں، اس پہ جو بھی عمل کر رہا ہے اس کو اللہ امام بنائے گا۔ کیونکہ ہے نا، ہم نے دعا مانگی ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ امام وہی ہیں اللہ کے نزدیک جس کا اسماعیل السلام نے اس طرح قربانی کی، جو یہ کہیں گے کہ اللہ کا گھر پاک تھا، جو لوگوں کا ذہنوں میں اس پاکی لوگوں میں بتائیں گے کہ اللہ کا گھر ناپاک نہیں تھا، جو لوگ اللہ کا گھر کی طہارت کر رہے ہیں، قیام جو کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود جو لوگ کر رہے ہیں، مشرک لوگ، ان کے لیے اللہ کے گھر کو پاک کرنا، یہ پہلا پرنسپل ہے، قواعد۔ اور پھر دعا اللہ سے مانگے کہ ہمیں مسلم بنا دے اور سر تسلیم خم کر دے۔ یہ جو طریقہ میں نے اسماعیل السلام کا بتایا ہے لیکچر میں، اس کو فالو کرنے سے امامت اللہ دے گا، جو کرے گا اس سے کہہ رہا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ظالموں میں میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ اب ہسٹری میں جا کے آپ کسی کا نام لے کے مجھ سے پوچھیں کہ فلاں امام تھے، فلاں امام تھے، فلاں امام تھے، ان کے ناموں سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں کتابیں، لکھی ہوئی لوگوں کی کتابیں بڑے اماموں سے منسلک ہیں، والعالم لکھی نہیں لکھی، جو بھی انفارمیشن کسی بھی، اب جیسے میں تو کوئی کتاب لکھ کے نہیں جا رہا، نہ میں کتاب پہ بلیو کرتا ہوں، کیونکہ میرا اپنا عمل نامہ آیات ہے، آیت پہ میرا بلیف ہے، آیت کو میں عمل کر رہا ہوں، اس کو جاننے کی کوشش جو لکھا ہوا ہے، اس پہ میں کیسے لکھوں؟ اللہ نے جب لکھ دیا، اللہ کہتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب میں کہوں نہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ میں سمجھاؤں گا اپنی طریقے سے، تو میں پتہ نہیں کیا بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ آسان آپ نہیں سمجھا سکتے، اس سے زیادہ آسان تو وہ بتائے گا نا۔ تو اگر کوئی کتابیں لکھ کے چلے جائے اتنی ساری کہ اللہ جل نعوذ باللہ سمجھا نہیں سک رہا، آیات سے ترجمے لے لے زیادہ کہ اللہ کا زبان ہے مختلف، ہم نے ہماری آیات ہے، تو زیادہ ترجمے پہ آپ غور کر سکتے ہیں، اس میں کچھ اگر اس کتابوں میں اختلاف نہیں آ رہا آیتوں میں آپس میں ترجمے میں، تو بات اللہ کی واضح ہو جائے گی۔ لیکن اللہ سے زیادہ آسان اگر آپ اوپر کتابیں لکھ کے جائیں گے تو آپ اپنا ایمان بتا کے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے جب واضح اور آسان کر رکھا ہے،
وہ عربی سے ترجمہ نیئرسٹ پوائنٹ ہے. اف یو آر ریفرنگ کہ وہ انہوں نے کتابیں اور اس کو ایکسپریس پتہ کیا کیا لکھ دیا, تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے آسان کر رکھا ہے کلام اپنا جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے. تو نصیحت حاصل کرنا آسان ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کتابیں لکھ کے چلے جائیں. تو جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں, جو انہوں نے جو کچھ لکھا ہوا ہے, وہ اس کو اللہ کی آیت سے آپ جج کر لیں, آپ کو پتہ چلے کہ صحیح امام ہے غلط امام ہے. تھینک یو. السلام علیکم شیخ صاحب. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ مسجد حرام کے امام کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے, ایک ابھی میں نے آیت پڑھی تھی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, میں اپنی ذریت کو ٹھہرایا جا رہا ہوں تیرے پاک گھر کے بعد تاکہ وہ صلاۃ قائم کریں. اور فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقھم من, اور لوگوں کو ان کی طرف مائل کر دے. کون کن کی طرف؟ جو وہاں ذریت کو ٹھہرا کے گیا. اب آپ اندازہ کریں وہ ذریت اللہ کی دعا چلی آ رہی ہے, وہاں پر اللہ رزق بھی پہنچا رہا ہے, فروٹس بھی پہنچا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دنیا میں جہاں بھی لوگ رہ رہے ہیں ان کی طرف مائل کر دے. اب جو آپ کا سوال ہے کہ مسجد حرام کے امام کی کیا حیثیت ہے, تو وہ امام وہاں کیسے کھڑا ہے؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اخذ کر لو مقام ابراہیم سے مصلی. تو مقام ابراہیم تو وہاں ہے, تو وہاں امام کون کھڑا ہوا ہے؟ صلاۃ نماز, وہ امام صلاۃ کی بات کر رہا ہوں میں یہاں پر. کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا امام لیڈر جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر ہیں. ایک فوجی جنرل بھی امام ہے, ایک پولیٹیشین بھی امام ہے لیڈر, ایک کسی بھی فیلڈ کا امام ہو, سائنٹسٹ ہو, وہ اس کا امام ہے. سو ٹو سے میں نے کہا اب صلاح کے اندر امام کی بات کی آپ نے, مسجد حرام کے امام صلاح سے ریلیٹڈ ہے. تو مسجد حرام میں جو فارمیٹ صلاح کا ہے وہاں وہ امام اس کا امام ہے, تو وہاں سے وہ امام ہو گیا صلاح کا امام. تو اس صلاح کی اور اس کی جو صلاح قائم کرے ہوا ہے اس کی طرف اللہ کہہ رہا ہے اس طرف ہمیں مائل کر دے, ان لوگوں سے, ان لوگوں کی طرف جو وہاں ٹھہرا کے گئے. اگر آپ ان کو غلط کہیں گے تو اللہ نے ایک آیت میں سورہ انفال 30 میں بتا رکھا ہوا ہے کہ ان کی, وہ کہتا ہے انفال 8 کی 34-35, وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون المسجد الحرام وما كانوا اولیاء ان اولیاء الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون. اور کیا ان کے لیے نہیں ہے کہ سوائے کہ اللہ ان کو عذاب دے وہ مسجد حرام کے بارے میں روکتے, مخالفت کرتے ہیں, اور اس کے وہ سرپرست اولیاء نہیں ہیں. اگر اس کے اولیاء سرپرست ہیں تو سوائے تقوی حفاظت کرنے والے ہیں, اور لیکن اکثریت نہیں جانتی. تو یہاں پر اور دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کو امام کو غلط سمجھ رہے ہیں. صلاح کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, صلاح کے, نماز کے حوالے سے. تو ان کو کہنا ہے کہ وہ غلط نماز پڑھا رہے ہیں, ان کا طریقہ صحیح نہیں ہے, یہ نہیں ہے, فلاں, بہت ساری باتیں. تو آگے کہتا ہے وما کانا صلاۃ عند البیت, ان کی صلاۃ نزدیک گھر کے, الا مقام و تصدیہ, سوائے سیٹی بجانا, تالی بجانا ہے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, بچوں کو عذاب جو تم کفر کرتے. تو میں وہاں گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے جب امام تلاوت جب صلاۃ قائم کرتا ہے تو وہاں پر بہت ساری جماعتیں یہاں سے گئی ہوئی ہوتی ہیں, ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کی, اس کے ساتھ صلاۃ قائم نہیں کرتے. جب وہ چلا جاتا ہے تو اب پھر وہ ایک آدمی آئیں گے اپنے امام کے ساتھ اور صلاۃ قائم کریں گے, پھر دوسرا آئے گا اپنے گروپ کے ساتھ. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو صلاۃ ابھی قائم ہوئی تھی جس میں اللہ کی آیتیں تلاوت کی گئی تھی, اس امام کی تو بات نہیں, اس سے اپنی تو سرمن نہیں کیا تھا نا, اس امام نے کھڑو کے آیتیں تلاوت کی. اس آیتوں کو اب تم بھی وہی آیت پڑھ دو سپوز آن کے, تو تمہارا اگر ایمان تھا تو اس کے آگے جھک جاتے. حضرت مریم سے اللہ کہا جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. حضرت مریم تمام جھانے کی عورتوں کو فضیلت دی, جو بھی جھک رہے ہیں. اب یہ ایمان تھوڑی سب کا پوچھے کہ میرے جھکوانے والا کیسا ہوں, وہ جھکنے والا کیسا ہے. امام جب کھڑو کے صلاۃ میں آیات تلاوت کر رہا ہے, آپ اس کے پیچھے جھک جائیں, نہیں کہہ رہے وہی فرض کو وہی آیت پڑھ رہے ہیں, وہ ہٹ گیا. اب آپ آئے, آپ نے وہی آیت پڑھی مگر اپنے طریقہ آپ نے نماز کا کچھ اور بنایا اور کہا کہ یہ عقیدہ کا صحیح ہے اس کا میرا. تو اللہ کہہ رہا ہے کیوں نہیں, پھر اللہ کہا کہ سب کیا ہے, سیٹی بجانا, تالی بجانا, یعنی وہی آیت تلاوت وہ کر رہا ہے, وہی آیت آپ تلاوت کر رہے ہیں, تو اس کے لیے یہاں سے پھونک رہے سیٹی بجانا, تالی بجانا, کیونکہ آپ نے ان کو غلط کہہ دیا. وہ کیا غلط, ان کے عقیدے کی بات کر رہے ہیں نا آپ چھوٹو سے. تو وہاں تو صلاۃ میں آیت تلاوت کر رہا ہے امام, اور پوری دنیا کی مساجد میں صلاۃ آیت تلاوت ہو رہی ہے. آپ کسی مسجد میں چلے جائیں, آیت تلاوت کر رہا ہے امام. میں تو ہر آدمی جو اللہ کی آیت تلاوت کرے اس کے پیچھے نماز قائم کر لوں گا, میں اس کے عقیدے کو تھوڑی فالو کر رہا ہوں. تو مسجد حرام کے امام کو اللہ نے اپنے گھر کو مبارک کہا ہے, اور تمام جہان والوں کی ہدایت کی جگہ کا, ان والا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, وہ مبارک جگہ ہے, پہلا گھر تمام جہان والوں کی ہدایت کی جگہ ہے. اب میں وہاں جا کے کم سے نماز کا طریقہ لے کے آ جاؤں, وہاں نہیں لا رہا, میں ان کو غلط سمجھے جا رہا ہوں. تو آپ کا یہ سمجھ رہا ہے ان کے, تو یہاں بہت ساری کمیونٹیز ہیں جو اس کو غلط کہہ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں جو آیت پہ لکھا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى, اخذ کر لو مقام سے مصلی,
تو ہمیں اسی طریقے فارمیٹ سے اس کے امام کو فوراً صلاۃ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ہمیں اپنانا چاہیے، اور میں نے اپنایا ہوا ہے. جی اور کون سوال کر رہا ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر پیج نمبر 27 اور 28 پہ سورہ توبہ 9 کی آیت نمبر 13 ہے. اس میں تھوڑی سی مجھے وضاحت کر دیں اس کو. کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے ایمان دائنے کو توڑا؟ نہیں ایمان نہیں ہے وہ دائرہ. اور انہوں نے رسول کو نکالنے کے ساتھ دلچسپی رکھی. سر یہ رسول کو نکالنے کے دیکھیں رسول جب معبود آیت کی تلاوت کی تو رسول معبوس ہے نا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. رسول جب معبوس مقرر ہو جاتا ہے، آپ کی نفسیات میں نے بتایا نا جو آیت پڑھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل السلام نے یہ دعا مانگی، اے رب معبوس کر دے ان میں سے رسول جو تیری آیت تلاوت کرے گا، کتاب کا علم دے گا، حکمت سے تزکیہ کر دے گا. اب آپ کے ذہن میں آیت آ گئی. کیا آیت آئی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت متقین. دوسری وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یہ دوسری آیت آئی. یہ تلاوت کون کر رہا ہے؟ رسول کا قول ہے نا یہ. اب یہ آیت آپ کے نفس میں آ گئی، رسول اپوائنٹ ہو گیا آپ کے نفس میں کہ کتاب یہ ہے اور دوسری کتاب میں اللہ کہہ رہا ہے یہ ہدایت ہے دونوں، تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب ایک آدمی آن کے کہے غلط ہے یہ، تو وہ رسول کو نکالا ہے جو مابوس ہوا آپ کے اندر. جو رسول آپ کے اندر اپوائنٹ ہو گیا اس کو آپ نکال رہے. وہ سمجھ نہیں آپ، یہ انہوں نے ہمت کی نکالنے کی. تو ہماری نفسیات میں جب آیت کی انڈرسٹینڈنگ بیٹھ جائے اور لوگ ہمت کریں اس کو نکالنے کی، تو وہ رسول کو نکالنا ہے اور پہلی بار نکالنا ہے. تو وہ مشرک ہے، کیوں؟ اللہ کو بھی مانتے ہیں مشرک اور رسول کو بھی اللہ کی بات دوسری کی بات مانتے ہیں. تو جب بھی آیت کی جب وضاحت ہو جائے اور آپ کے اندر وہ آیتیں بیٹھ جائیں وتھ آیت عربی ٹیکسٹ وتھ اسپرٹ روح، تو پھر سمجھ لیا آپ کے اندر رسول مبعوث ہو رہا ہے، اپوائنٹ ہو رہا ہے. جو دعا مانگی تھی ابراہیم اسماعیل السلام سے. اب ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اگر بیٹھ جاتی ہیں آیتوں کی روح اور پھر آدمی کوئی آپ کو ڈرائے کہ یہ غلط ہے، یوں ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے، تو وہ ہمت کر رہا ہے کہ آپ کے اندر سے وہ چیز ہٹ جائے جو اللہ نے آپ کے اندر اپوائنٹ کر دیا رسول. جیسے میرے اندر آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ اور روح ہے، کوئی بھی آ جائے میں آیت بلیو کرتا ہوں، جان دے دوں گا اس کے لیے، کیوں رسول میں نہیں نکلنے دوں گا اپنے اندر سے رسول. سمجھ میں سمجھ آ جائے ہے لڑنا ہے پھر مشرکین سے. نہیں لڑائی سے مطلب یہ کہ لڑائی کیا مطلب فزیکل لڑائی؟ فزیکل نہیں، ہاں آیتوں کے ہاں آنے آپ کہیں میرا ایمان ہے، میں آپ نہ مانیں، کہنا بھائی آپ نہ مانیں، آپ یہ مان لیں. آپ کون منع کر رہا ہے؟ یہ مان لیں یہ ہے موسیٰ کو یہ دی تھی، مان لیں. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہی کتاب ہے، مجھ سے اگر پوچھ رہا ہے میں بول رہا ہوں سب کے پاکستان میں بول رہا ہوں، امریکہ میں تھوڑی کھڑا ہوں میں کہہ رہا ہوں یہ موسیٰ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ کی کتاب ہے، تمام انبیاء کو دی ہے نا. آیت بھی بتا دی میں نے سب. اب دنیا والے نہیں مانے نہ مانے تو مجھے کوئی پرابلم تھوڑی ہے. یہ میں لڑائی تو کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں. اتنے لوگوں کو کون مان رہا ہے مجھے بتائیں؟ مان رہے کوئی دنیا میں؟ پاکستان میں دنیا میں مان رہے کیا؟ تو یہ کیا کر رہا ہوں میں؟ یہ لڑائی ہے. اور وہ ہمت کر رہا ہے نکال، مجھ سے نکالنے سے گولی مارنی پڑے یا کچھ بھی کر نکال، میں تو نکالنے نہیں دوں گا. تو یہ جو اللہ کہے ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. تو یہ ہے رسول کو نکالنا. جب آپ کے اندر آیت کی اسپرٹ آ جائے، روح آ جائے، کیونکہ اللہ کہتا ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. تو میں قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو جو تم نہیں دیکھتے. انہ لقول رسول کریم، یہ یقین رسول کے قریب کا قول ہے. تو جب آپ کو آیت آ گئی ذہن میں، وہ قول رسول بن گیا. اب آپ کو نہیں ہٹنا ہے اس سے، اس کی روح سے. اگر آپ کی روح سمجھ میں آ جائے تو لوگ ہمت کریں گے، آپ کو ایسی باتیں کہیں گے اور اس طرح کہیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کریں گے تاکہ آپ کو رسول آپ کے اندر سے نکل جائے. یہ تھینک یو. اور کوئی سوال کرے گا؟ السلام علیکم شیخ صاحب. یہ سورہ ہود 11 کی آیت 110 ہے. اس میں ہے کہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اگر تیرے رب سے کلمہ سبقت نہ لے جاتا ضرور پورا کر دیا جاتا ان کے درمیان، بریکٹ میں جو اختلاف کر رہے ہیں. تو یہاں پہ کچھ مجھے کلیئرفیکیشن نہیں. کیا چیز پوچھی؟ یہ کہ مطلب جب اللہ تعالیٰ کا کلمہ ورڈ لیڈ کر گیا، اللہ کا کلمہ پہلے سے لکھا ہوا ہے نا اس کتاب میں. ہم جب پیدا نہیں ہوئے تھے ہاں اور سمجھ جب انسان دنیا میں آئے ہی نہیں تو اللہ نے یہ کتاب لکھی ہوئی ہے. صحیح. تو اب کیا ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی ہوگا کہ اس کتاب میں اختلاف کریں گے جیسے لکھا ہوا ہے. ہاں نہیں یہی نہیں سمجھ آیا. یہی تو بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ جب جیسے ہم کسی عام انسان کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اس نے جو اسپیچ دی یا اس نے بات کی اس کا ورڈ لیڈ کر گئے، اس کے ورڈز لیڈ کر گئے. نہیں لیڈ کہی نہیں رہا، سبقت پہلے سے لکھا ہوا ہے اس نے.
سابق دوسرا آپ لیڈ انگلش میں بتاتے ہیں آگے نہیں. سبقت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے, یعنی اللہ نے کلام کو پہلے لکھا ہے. میں نے بتایا تھا, میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں, ایک انسیڈنٹ اگر ہو جاتا ہے تو ایک رائٹر اس کو انسیڈنٹ کے بعد میں لکھتا ہے. اللہ نے سبقت کیسے لے رکھی؟ پہلے لکھ دیا, پھر انسان دنیا بنی, کائنات بنی, سب کچھ آئے ہم لوگ. تو اللہ کہہ رہے کیونکہ میں نے سبقت لے رکھا اللہ کا کلمہ نے پہلے سے لکھا ہوا یہ, تو لہٰذا یہ اختلاف ہوگا, اور اختلاف ہے نظر آیا دنیا میں. بیفور, ہاں بیفور سبقت پہلے سے لکھا ہوا. ہاں جو کچھ اس میں پہلے سے لکھا ہے انسان کی آنے سے پہلے. یقین کر لیں عیسیٰ السلام کو خدا کہہ رہے ہیں. بائبل میں کہیں نہیں لکھا جیسس نے کہا کہ میں خدا ہوں, مگر لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کفر کر کے وہی سب کو اللہ کہیں گے. قرآن میں لکھا ہے وہ 3 کہیں گے, بائبل میں تھوڑی لکھا ہوا ہے. قرآن میں لکھا ہوا اللہ کا بیٹا کہیں گے. ہر بات اللہ نے لکھ دی کہ لوگ یہ کہیں گے, اور وہ قیامت تک کہتے رہیں گے, کیونکہ اللہ کا کلمہ سبقت لے گیا ہے, پہلے سے لکھا ہوا ہے. مشرک ہیں کیونکہ اللہ نے لکھا ہے مشرک ہوں گے. منافق ہیں کیونکہ اللہ نے منافق کے بارے میں لکھا ہے. یہودی ہیں کیونکہ قرآن میں لکھا ہے. نصارہ ہیں, ساری پرسنالٹی بیہیویئرس اللہ نے لکھ دیے پہلے سے, اور ہم وہی سوچتے ہیں. ایک لفظ پڑھیں آپ قرآن, آپ وہی کریں گے جو اس میں لکھا ہوا ہے. انکانشیسلی آپ سارے ہم لوگ وہی کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے. ہم وہی غلط سوچ بنائے بیٹھے ہوئے جو اس میں لکھا ہوا ہے, یا صحیح سوچ بنائے بیٹھے ہیں اس میں جو لکھا ہے. تو انسان جب پڑھ کے صرف اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میں کیا سوچ, میری کیا سوچ ہے. لوگ غلط سوچ پہ چل رہے ہوتے ہیں. اب عیسائی کو پڑھاؤ کتاب, کہہ رہے تم اللہ کو, میں بات کی میں نے عیسائیوں سے, میں نے کہا اب اللہ کو اللہ کہتے, عیسیٰ کو اللہ کہتے ہیں, کہہ رہے ہاں. تو میں نے کہا بائبل میں لکھا تھا عیسیٰ نے کہا تھا, کہہ رہے نہیں. تو میں نے کیوں کہہ رہے ہیں, میں بتاؤں, میں نے یہ لکھا ہوا ہے. تم اگر نہیں کہو گے تو یاد غلط ہو جائے گی, اور اللہ تمہیں دوزخ میں ڈال دے گا. کہہ رہا ہاں ڈال دے, میں کہوں گا میں, مگر وہ آیت میں جو لکھا وہی ہو رہا ہے. یعنی ہر عمل جو دنیا میں شیطان, ہر بات جو لکھی اللہ نے وہ وہی ہوگی. یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے دنیا میں. ایک فرق سمجھ لیں, انسان کی اور اللہ کی کتاب میں فرق یہ, اللہ نے جو لکھا ہوا ہے وہی ہوتا ہے. لوگ جو لکھتے ہیں نا, میں نے ایک ناول لکھ دی فرض کریے, وہ ناول پتہ نہیں سچ ہے, اس میں 4 باتیں ایسی لکھ دی. یہاں جو لکھا اللہ کہتا ہے دیکھتے ہیں تو بادل کیسے ہوتے ہیں, پھر بارش ہوتی ہے, سارا جو کہہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے. سمجھ, جو چیز کہتا ہے لکھتا ہے وہ ہوتا ہے. تو جو لوگوں کے بیہیویئرز ہیں, جو کچھ سوچے ہیں, گائے کو نہیں پوچھے لوگ. تو آج بھی کہہ رہے ہیں, انہوں نے جب اللہ نے کہا بکرا سورہ بکرا, اس کا نام بکرا ہے, گائے, کہا کہ بھائی ذبح کرو, کہنے کیسی ہونی چاہیے, وہ کیسی ہونی چاہیے, سب سوال کر لیے. تو اللہ کہے انہوں نے ذبح تو کی, لیکن تو یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. ہر انسان کی سوچ, یقین کر لیں آپ, کوئی انسان میری زندگی میں نہیں آیا جو یہ کہہ سکے کہ میری سوچ قرآن میں نہیں. سب انکار کرنے والے کی سوچ موجود ہے. وہ کہا میں نہیں مانتا, میں نے یہ بھی لکھا تم نہیں مانو گے. تم کچھ وہ کر ہی نہیں سکتے, سب کچھ لکھا ہے. یہ سبقت ہے. تو ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے نقال کر دی بائبل سے. سنے ادھر, اللہ نے وہاں سے بائبل سے نقال کر دی, یعنی اللہ نے نقل کی, کاپی کی. یہ باقاعدہ میں نے سنا ہے, لوگوں سے سنا ہے بات, کہہ رہے ہیں بائبل میں پہلے آیا تھا نا ذکر, اللہ نے نقال کر دیا واقعہ قرآن میں. ابے میں کیسی بات کر رہے ہیں آپ, لوگوں نے چرا کے وہاں لکھا ہوا بائبل میں, اور اس کو بگاڑ کے. اللہ کا کلام نہیں بدل سکتے. تو سبقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ چیز پہلے سے اللہ نے کلمہ لکھا ہوا ہے تو لوگ کہیں گے. ایمان والے ہیں کیونکہ اللہ نے سب پہلے سے لکھا ہے, مشرک ہیں کیونکہ لکھا ہوا ہے, منافق ہیں کیونکہ لکھا ہوا ہے, یہودی ہیں, نصارہ ہیں, کافر ہیں, سب جو ہیں بیکاز اللہ نے لکھ دیا. اور اکثریت اللہ کا ہے دوزخ میں جائے گی. قلیل ایمان لائیں گے. اب زیادہ ایمان والے کبھی نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ نے لکھا, قلیل لائیں گے. تو جو چیز لکھ دی ہے ویسی ہوگا. آپ کو صرف یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے میں کہوں, صرف اپنی آئیڈینٹیفیکیشن یہ کرنے, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے پڑھ اپنی کتاب, اقرا کتابک کفا بھی نفس. آپ آیت پڑھ کے خود دیکھ لیں کہ میں کہوں, اور نظر آ جائے گا آپ کو اپنا بلیف اور یقین. تھینک یو. السلام علیکم شیخ صاحب. یہ آج آیات سے جس طرح واضح ہوا ہے کہ یہ کتاب ہی امام بھی ہے اور ہدایت بھی ہے ہمارے لیے. جی. تو جس طرح ایک معاشرے میں ایک چل رہا ہے ہر اسکول آف تھاٹ مسلم کے امام مہندی کا ظہور ہوگا, تو یہی کتاب ظاہر ہوگی آہستہ آہستہ, یا کیا اس سے کئی کتاب میں لکھا ہے کیا آنے وہ نارملی مطلب سننے میں, میں وہی پوچھا نا کتاب میں ایسا نہیں لکھا, تو یہی کتاب بھی ظاہر ہو رہی ہے یا اس طرح, یا جو ایک معاشرے میں ایک ہے نا کہ نہیں مجھے دیکھیں معاشرے میں تو کہہ رہے ہیں غیب میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا یہ مجھے نہیں معلوم, مطلب وہ کہ ظاہر ہو غیب امام, پتہ نہیں بھائی آپ بتائیں نا کہاں آپ بیٹھے ہوئے نا, غیب میں کوئی امام ہے؟ تم سے تھوڑی پوچھو, پتہ تو ہے, بولو غیب میں کوئی امام ہے؟
ایک ظہور ہوگا کسی امام کا. مجھے مہدی کی بات کر رہا ہے, کس کی کر رہا ہے؟ ایک نارملی کہتے ہیں امام مہدی ظاہر ہوں گے. اچھا اب دیکھیں, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, میں تو یہ سنی سنائی بات جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, ہماری کتاب اللہ کی کتاب میں کوئی ایسا مینشن نہیں ہے کہ کوئی ظہور ہوگا کسی مہدی کا, یا کوئی غیب میں بیٹھے بتا رہے ہیں, یہ سب قرآن میں نہیں ہے. امام میں نے بتا دی, اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیں, کوئی قرآن میں کہیں ایسا کوئی ہو یا کوئی آیت ہو جو بتا رہی ہو کہ مہدی آ رہے ہیں. یا عیسیٰ السلام نے ضرور کہہ رکھا ہے قیامت تک کے لیے, یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم, بے شک میں تمہارے تو رسول ہوں, مصدقا لما بین یدی من التورات, میں تصدیق کر رہا ہوں تورات سے, ومبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. عیسیٰ السلام واحد ہیں جو کنٹینیوس کی پروفیسی ہے قیامت تک کے لیے, کہ میں بشارت دے رہا ہوں ایک رسول کی جو احمد ہے, جو میرے بعد آئے گا. فلما جاؤں بالبینات, جب وہ آیا واضح نشان تو کہا, انہوں نے قالوا ھذا سحر مبین, یہ تو چل رہا ہے, اس کو تو آپ روک نہیں سکتے, یہ کنٹینیوس قیامت تک ہے. مہدی ویدی کا میں نہیں جانتا, لیکن عیسیٰ السلام نے جو کہا ان کے بعد سے آئے گا رسول کے ساتھ آئے گا, وہ اس کا نام احمد ہوگا, وہ تو آپ ہٹا نہیں سکتے. تو وہ بعد والا جو ہے نا وہ ایک ہی ہے بس, وہ قرآن میں مینشن ہے. اس کے علاوہ یہ مہندی اور سب جو ہے باتیں یہ قرآن میں کہیں نہیں, کوئی کہتا ہے تو آ کے بات کر لیں بس. سمجھ رہے آپ بات کو, ایک ہی کا بات کا ذکر ہے بس. اچھا خواتین و حضرات, اس کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام ہمارا اختتام کو پہنچتا ہے. آپ لوگوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.